سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو مالک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آج سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف لازمی روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف لازمی بھیج دینا۔ تو مالک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا اور وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب مالک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح کو نکال کرنے کی بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والا آپ کے پاس بھیجوں گا، اب اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ تو مالک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے قاصد ہیں؟ مالک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ ہے کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری میں آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ تینوں نشانیاں مالک الموت نے بتایا۔ مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نہیں کیا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا رہا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے، تو یہ اس کے لیے نیک ہونے کی نشانیاں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت پہ انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن، ظالم سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کی کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں، گھٹنوں کے جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے۔ جسم سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خرچ دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں بھرتا ہے۔ اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا اور جب مالک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، پیار کر کے رکھے، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر مالک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے۔ اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بہت بری موت آئی ہے۔ جب مالک الموت حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ
اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اس کی یہ ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر مالک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ مالک الموت کے بلانے پر ہر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل کر جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان تو گھسٹ کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے ہیں سنا کہ میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ والدہ تعالی کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالی کے پاس اعمال صالح لے کر جائیں۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اعمال صالح کی پابندی اس قدر کریں کہ مرتے وقت حق تعالی کے ساتھ حسن زنا پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے اس کو شاید جیسی خوشگوار چیزیں دیتے ہیں، یعنی اعمال صلاح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح شہری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے آ کر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو ہیں اور ناک کے سوراخ کشیدہ ہوں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں سے ایسی آواز کا آنا جیسے کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیے ہیں، اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے شجرۃ المنتہا۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کا تمام فرشتے اس کا مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے تو مالک الموت اس کے پاس آتا اور اس کے سامنے بیٹھتا۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب مالک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھے کہ تم کون شخص ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مالک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتا ہے۔ مالک الموت کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کا بے وفا اور وقار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئی اور کہے گیا نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے، تمہیں نصیحت کی اور بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو میں تجھ سے تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ بے روز کا اعمال اس کے سامنے آئیں گے اور کہے گا نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد اسلام کہتے ہیں اے بندے، اللہ نے مجھے تیری روزی پر متعین کیا تھا، میں نے تمام زمین پر چھپا چاند مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ اور سلام کے بعد کہتا ہے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں تمام زمین پر چھپا تلاش کیا مگر تیرے پینے کے لیے ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔
پھر تیسرا فرشتہ آتا اسلام کے بعد کہتا ہے بندے میں اللہ کے حکم سے تیرے سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین میں چپا چپا چھان کر مارا، لیکن میں نے کہیں بھی تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پائی۔ چوتھا فرشتہ السلام کے بعد کہتا ہے بندے اللہ کے حکم سے میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک لمحہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے ہم تیرے اعمال لکھنے پر موقوف تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مالک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مالک الموت صاحب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام میں مدد کے لیے بہت سے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور مالک الموت ان سب کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ پھر حضرت ربی بن انس سے پوچھا کہ مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جیسا راہ گیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 سالہ اولاد جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔